چاہے وہ کو کافر کے گھر میں بھی کیوں نہ پیدا ہو، تو جب تک وہ بچہ ہے اس کو سمجھ بوجھ کچھ نہیں ہے، تو ظاہر بات ہے اس کا کوئی گناہ دیکھ ہی نہیں دکھا رہا، تو پھر کیوں عذاب ہوگا، سمجھے نا؟ تو اس لیے تو بچوں کے حوالے سے یہ بھائی نے پوچھا ہے کہ اگر فاتحہ کسی فوج کا نہیں پڑھتے تو اس کو فاتحہ کہتے کیوں ہیں؟ فاتحہ کا معنی کیا ہے؟ فاتحہ کا معنی کس چیز کا؟ افتتاح کرنا، افتتاح کرنا، اوپننگ، آپ نے پڑھا ہوگا افتتاح، اسی سے فاتحہ، فاتحہ کے لفظ افتتاح یہ لغوی طور پر ایک ہی لفظ ہے، تو اس کا قرآن، اس سے قرآن کا افتتاح ہوتا ہے، قرآن کا اس سے آغاز ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں قرآن کی سب سے پہلے سورت ہے، اس لیے اس کو فاتحہ کہتے ہیں، سمجھے نا؟ اور ویسے بھی معنوی لحاظ سے بھی اسلام کی تعلیمات کے چیزوں میں سب سے پہلے یہ چیز ہے، اس لیے اس کو فاتحہ کہتے ہیں۔ اور ویسے بھی فاتحہ کے معنی کے لحاظ سے فاتحہ کے اندر جو معنی ہے ان معنوں کو دیکھیں، ان معنی کا تعلق زندوں سے ہے، مردوں سے ہے؟ کیوں زندوں سے؟ آپ اللہ سے ہدایت کی دعا مانگتے ہو، ہدایت کس کو چاہیے؟ زندہ، جو فوت ہو گیا اس کے لیے تو نہ ہدایت نہ گمراہی، اس کے راستے تو سارے ختم ہو گئے، سمجھے نا؟ زندہ ہے کہ جو چل رہا ہے، جس کو ہدایت کی ضرورت ہے، تو اس لیے فاتحہ کا تعلق زندوں کے ساتھ ہے کہ جس میں ہدایت کی دعا کی جاتی ہے، جو فوت ہو گیا اس کی بخشش کی دعا ہے، اس کی مغفرت کی دعا ہے، اور فاتحہ میں کوئی ایک بھی لفظ بخشش مغفرت کا نہیں ہے نا، ایک بھی لفظ کہ جس میں مرنے والے کے لیے بخشش کی دعا، اگر تو اس میں واقعہ ایسی دعائیں ہوتی نا کہ جس میں مرنے والے کے لیے بخشش کی دعا ہو رہی ہو، مغفرت کی دعا ہو رہی ہو، درجات کی، پھر تو ہم کہتے ہیں اس میں کوئی ایک بھی لفظ ایسا نہیں، اس کا تعلق جو ہے وہ زندوں کے ساتھ ہے جن کو ہدایت کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں صفحہ نمبر 51 پہ، تعزیت کے مسائل۔ تعزیت کیا ہوتی ہے؟ تعزیت کا معنی ہے کہ کسی کے غم افسوس میں اس کی حوصلہ افزائی کرنا، اس کے غم میں شریک ہونا، اور اس کو ایسی لفظ کہنا کہ جس سے اس کا غم کم ہو، غم چھٹے، یہ تعزیت ہے۔ تعزیت کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ سب سے پہلے کا تعزیت کرنا سنت ہے اور اس کا اجر ہے، تعزیت کرنا سنت ہے اور اس کا اجر ہے۔ بیٹا آگے بڑھ سکتے، اگر کرسی کی ضرورت تو کرسی لے لو، پیچھے نہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے، آپ فرماتے ہیں من عز اخاه المؤمن في مصیبہ کساه الله قلة خضراء يحكم بها يوم القیامہ، کہ جو آدمی اپنے کسی مسلمان بھائی کی کسی مصیبت میں، دیکھیے کسی مصیبت میں، ضروری تعزیت کسی فوتی پر، ہمارے یہاں تو تعزیت کا لفظ فوتی کے لیے نا، لیکن تعزیت کا لفظ عام ہے کسی بھی مصیبت پر، کسی کا نقصان ہو گیا ہاں اس کی تعزیت ہے، کسی کا فوت ہو اس کی تعزیت ہے، تو کسی بھی مصیبت پر، کسی کا گھر گر گیا، گھر چل گیا، تعزیت ہے، نقصان ہے، تو تعزیت ہر مصیبت پر ہوتی ہے۔ آپ باتیں ہیں کہ جو کسی مسلمان بھائی کی تعزیت کرتا ہے کسی مصیبت پر، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن سبز لباس پہنائے گا، سبز غلہ پہنائے گا کہ جس پر لوگ رشک کریں گے۔ رشک کیا کرو؟ رشک یہ ہوتا ہے کہ تمنا کرنا کہ کاش مجھے بھی یہ چیز ملے، تو وہاں پر لوگ رشک کریں گے کہ اس کو کیسا لباس ہے، عظیم لباس ملا ہے ہم کو ملتا، تو کس کو ملے گا؟ کہ جو اپنے کسی مسلمان بھائی کی تعزیت کرتا ہے۔ اور دوسری روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ تعزیت کرنے والے کو اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا اس کو ملتا ہے جس پر مصیبت آئی ہے، جس پر مصیبت آئی ہے اگر وہ صبر کرتا ہے تو اس کو اجر ملتا ہے، تو تعزیت کرنے والے کو بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے۔ اس کے بعد مثلا 81 دن تعزیت کے مسنون الفاظ کیا ہونے چاہیے؟ میت کے لیے دعا کرتے وقت اپنے لیے دعا کرنا چاہیے، اور میت کے قریب بیٹھ کر کیا کہنا چاہیے؟
اس کے حوالے سے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ جب ابو سلمہ فوت ہوئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تھے، تو آپ نے ان کی آنکھیں بند کی، اور آپ نے حدیث پڑھی ہم نے، یہ جب فوت ہوتی ہے تو اس کی آنکھیں، اس کی نگاہیں روح کا پیچھا کرتی ہیں، تو آپ نے آنکھوں کو بند کرنے کا حکم دیا، اور جب گھر والوں سے کچھ آواز نکلی افسوس میں کہ رونے کی، تو آپ کہ اگر کوئی بات کہنا ہے تو خیر کی بات کہو، اچھی بات کہو، کیونکہ تم جو کہتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ اور پھر آپ نے ابو سلمہ کے لیے دعا کی، بڑی عظیم دعا ہے جو کسی بھی فوت ہونے والے کو کرنا چاہیے۔ کیا ہے؟ اللہم اغفر لأبی سلمہ، یہ تو ابو سلمہ کا نام ہے نا، لیکن آپ جو بھی فوت ہو اس کا نام لے سکتے ہیں، نام نہ ملے اللہم اغفر لہ، اللہ اس کی بخشش کر دے، وارفع درجتہ فی المہدیین، اور جو ہدایت یافتہ تیرے پاس لوگ ہیں ان کے ہاں تیرے اس کا درجہ بلند کر دے، اور وخلفہ فی عقبہ فی الغابرین، اور اس کے پیچھے رہنے والے جو ہیں ان کو، ان کی جو ہے ان کی نگہبانی کر، واغفر لنا ولہ یا رب العالمین، اور ہماری بھی اور اس کی بھی بخشش کر دے اے رب العالمین، وافسح لہ فی قبرہ، اس کا قبر کو کھلا کشادہ کر دے، ونور لہ فیہ، اور اس کی قبر کو منور کر دے، روشن کر دے۔ بڑی عظیم دعا ہے کہ جو ہمیں جنازہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کسی کے فوت ہونے پر پڑھی جانی چاہیے، اس دعا کا اہتمام ہونا چاہیے، لیکن یہ تعزیت کے الفاظ نہیں ہے۔ مؤلف نے یہاں پر دعا کا ذکر کیا ہے کہ جیسے تعزیت کے الفاظ، یہ تعزیت نہیں، یہ مرنے والے کے لیے دعا ہے۔ تعزیت کس کے لیے ہوگی؟ کہ جس کی فوتگی ہوئی ہے، جس کو مصیبت آئی ہے، اس کو کوئی ایسے الفاظ کہیں کہ جس سے اس کا حوصلہ بڑھے، اس کا غم چھٹے، اور اس کے لیے ہم نے آپ کو صاحب کی طرف میں ایک دعا بتائی تھی، کس نے یاد کی؟ ہاں، جب آپ کی بیٹی کا بچہ فوت ہوا تو آپ نے کیا بیٹی کو پیغام بھیجا؟ کسی نے دعا یاد نہیں؟ وہ بھی ہے، لیکن آپ نے یہاں پر ایک اور دعا سکھائی تھی، اِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ۔ یہ ہے تعزیت کے الفاظ۔ کسی کی فوتگی ہو اس کو یہ کہو اِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ، کہ جو اللہ نے دیا اسی کا تھا، وَلَهُ مَا أَعْطَى، اور جو سے دیا وہ بھی اسی کا ہے، وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کا ایک وقت مقرر ہے، اس کا وقت آگے سمجھے نا؟ فَلْتَصْبِرْ، تو صبر کرو، وَلْتَحْتَسِبْ، اور اللہ کے ہاں اس کا اجر جو ہے اس کی امید رکھو۔ کہ یہ بڑی عظیم دعا ہے، دعا بھی ہے اور تعزیت کے الفاظ بھی ہے۔ ویسے تو ہم اس طرح بتایا تھا کہ کوئی بھی تعزیت کے الفاظ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ایسے تھا، اللہ کے حکم پر راضی ہیں، راضی ہونا چاہیے، اس طرح کی چیزیں، یعنی اللہ نے اس کا وقت لکھا ہوا تو پورا ہو گیا۔ ہمارے ایک پروفیسر نے تعزیت کرتے ہوئے کچھ الفاظ کہے، بڑے اچھے الفاظ سے کہنے لگے کلنا علی ھذا الطریق، کہ ہم سبھی کا یہ رستہ ہے، وہ آج گیا ہے، ہم کل جانے والے ہیں، وہی الی اللقاء انشاءاللہ، اور ہمیشہ کے لیے جدا نہیں ہوئے، کل ملیں گے، کل ملیں گے، کہاں؟ جنتوں میں انشاءاللہ، کہ جس کے بعد کوئی جدائی نہیں۔ تو حقیقت میں اس طرح کے الفاظ کسی کو غم کو ہلکا کرنے کے لیے بہت عظیم ہے۔ جب آپ سمجھتے ہیں کہ وہ صرف جانے والا وہی نہیں، کہ ہم بھی اسی رستے پر، اور یہ مانا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، سمجھے نا؟ لیکن ہم افسوس کی بات کہتے ضرور ہیں سر کے بعد، لیکن پتہ نہیں ہوتا کیا کہتے ہیں، معنی پر غور نہیں ہوتا۔ اگر معنی پر غور کریں تو یقین غم چھٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے کہ ہم سبھی کا یہ رستہ ہے، اور الی اللقاء انشاءاللہ، اور جو جدا ہو گئے ہیں کل ان سے جا ملیں گے جنتوں میں۔ تو جب یہ چیز ہے تو غم پھر رہتا ہی نہیں۔ اچھا، اس کے بعد مثلا نمبر 84 میں کسی بھی عزیز یا رشتہ دار کی موت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرنا جائز نہیں ہے۔ 85 میں عورت کو اپنے شوہر کی میت پر موت پر
4 ماہ 10 دن تک سو کرنا چاہیے. سو کیا ہوتا ہے؟ سو کیا ہوتا ہے؟ سو بنانا، سو کرنا، غم کا اظہار، غم کا اظہار کرنا، غم کا اظہار کرتے ہوئے اپنا کام چھوڑ دینا، کوئی خوشی کا موقع ہے اس کو ڈیلے کر دینا، سمجھے؟ اس طرح کی چیزیں. تو یہ ہے سو، جس کو ہم سو کہتے ہیں، غم کا اظہار کرنا. اچھا، یہ غم کا اظہار کرنے کے لیے کیا ٹائم ہم کو دیا گیا ہے؟ 3 دن. کس کو دیا گیا ہے؟ حدیث، پہلے حدیث پڑھنے تک پتہ چل جائے کس کے لیے. ام حبیبہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یحل لامرأۃ، اور سے سنیے، کہ کسی عورت کے لیے جائز نہیں جس کا اللہ پر آخرت پر ایمان ہے ان تحد علی میت فوق 3، کہ کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سو کرے، غم کا اظہار کرے، سوائے اپنے خاوند کے کہ جس پر 4 مہینے اور 10 دن. اچھا، یہاں پر کیا ہے؟ لا یحل لامرأۃ، کسی عورت کے لیے جائز نہیں. تو مردوں کے لیے جائز، عورت کے لیے جائز ہے کہ 3 دن سے زیادہ سو کرے، اور مرد 14.5 سال چل رہا ہے. ابھی آج بھی تھا، آج بھی 40 تھا. تو خیر، اس حدیث میں دیکھیے، میں نہیں چاہتا ہوں کہ اس پر غور کریں کہ اس حدیث میں صرف عورت کا ذکر آیا ہے کہ سو منانے کی، سو کرنے کی جو اجازت دی گئی ہے 3 دن عورت کو دی گئی، آپ کو نہیں دی گئی. یہ بات سمجھ لکھی ہے، اور یہی بہت سے علماء کا کہنا ہے. شیخ عبداللہ ناصر رحمانی وہ یہی کہتے ہیں کہ سو منانے کی اجازت عورت کو ہے، مردوں کو نہیں ہے. سمجھے نا؟ کیونکہ عورت ہے کہ جن کے جذبات زیادہ ہوتے ہیں، مزاج نرم ہوتا ہے، غم افسوس زیادہ محسوس کرتی ہے. اللہ نے ان کی اس مزاج کے فطرت کے مطابق ان کو اجازت دی ہے. مرد کا کام نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے، منہ لٹکا کے بیٹھے، سمجھے نا؟ مرد کا کام نہیں. تو یہ مردوں کو اجازت دی گئی، یہ عورتوں سے اجازت ہے. اسی لیے آپ دیکھو گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کیا 3 دن گھر اپنے گھر دروازے کا بند کر کے بیٹھتے تھے؟ محفل مجلس سے لگاتے تھے سو کے؟ ٹھیک ہے، ایسی چیزیں کوئی چیز آپ کو نہیں ہے. فوت ہونے والے فوت ہو رہے ہیں، جنازہ پڑھایا، دفن کیا، اپنے کام کر رہے ہیں. جہاد چل رہا ہے، دعوت چل رہی ہے، سمجھے؟ ہر چیز چل رہی ہے. ان کے ہاں کوئی کام بند نہیں ہوتا. ہمارے ہاتھ یہاں پر تو عجیب و غریب ماحول دیکھا جاتا ہے کہ 3 دن تک اس آدمی سے بات نہیں کر سکتا. بڑے اہم ترین کام چھوٹتے ہیں کہ وہ بھی متاثر نہیں. عجیب بات ہے. مرنے والوں کو جو بیچارہ گیا، اس نے پیچھے والوں کو سبھی کو مار دیا، اور سبھی کو جو ہے وہ بند کر کے، سبھی کے کام بند کر کے رکھتے. عجیب بات ہے. یہ چیز آپ کو سلف صالحین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، صحابہ تابعین کی سیرت میں آپ کو نہیں ملے گی. تو یہ عورت کو صرف اجازت دی گئی ہے، اس کے جس طرح کا مزاج، اس کی فطرت ہے، اس کی طبیعت ہے، اللہ نے اس کے مطابق اس کو 3 دن تک سو منانے کی اجازت دی ہے تاکہ اپنے غم کا اظہار کر سکے، اپنے جو آنسو بہانا بہا لے، اپنا جو غبار نکالنا نکالے. سمجھے؟ مردوں کو اجازت نہیں. تو اور سو منانے کا معنی بھی ہم نے ذکر کیا ہے کہ کام وغیرہ بند کرنا. تو ہمیں مردوں کو حکم نہیں کہ اس طرح کے کام کریں، اپنے کام جاری رکھیں. جو فوت ہونے والا اس کے لیے دعا کرو، جو کرنے کا کام. اسی طرح اگلی حدیث آتی ہے، عبداللہ بن جعفر کے اپنے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آل جعفر کو، آل جعفر مراد جعفر کے گھر والے، ان کی بیوی، ان کے بچے، ان کو اجازت دی کہ 3 دن تک وہ اپنے رونے والے کا کام بھی کرنا کر لیں، آنسو بہا لیں. وہ بھی رونے، آنسو بہانے کا کام، یہ نہیں کچھ چیخنا چلا. اس کے بعد میں کہ 3 دن کے بعد میرے بھائی پر کوئی نہ روئے.
یعنی ان کے گھر والوں ان کی عورتوں کو اجازت دی کہ 3 دن تک جو آنسو بہانے بہائے، اپنا غم جو ہے نکال دیں۔ تو اسی طرح ابن سیرین بیان کرتے ہیں ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بیٹا فوت ہو گیا، ام عطیہ بہت بڑی صحابی ہے، ان کا بیٹا فوت ہو گیا۔ تو جب تیسرا دن تھا تو انہیں ایک خوشبو، سفرہ نام کا ایک رنگین خوشبو ہوتی ہے عورت کے لیے، وہ منگوائی اور لگائی، اس لیے یہ بیان کرنے کے لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کی اجازت نہیں دی۔ تو یہ ہے کہ سوگ منانے کی اجازت صرف عورت کو 3 دن، اس سے زیادہ نہیں، سوائے بیوی کو خاوند فوت ہو جائے اس کو 4 مہینے اور 10 دن، اور وہ بھی سوگ نہیں، وہ بھی نہیں کہ 4 مہینے 10 دن آنسو بہاتی رہے گی، اس کے لیے ایک عدت کی حالت ہے کہ جس دوران شادی نکاح نہیں کرے گی، کو خوبصورت کپڑے نہیں پہنے گی، زیور نہیں پہنے گی، جسم میں کو میک اپ وغیرہ اس طرح کی چیزیں نہیں کرے گی، گھر میں ٹھہرے گی، سوائے کہ اگر کوئی ضروری چیز ہے گھر کے آس پاس قریب علاج معالجہ کے لیے کوئی اس طرح کی چیز دے دے، اس طرح نکل سکتے ہیں کہ تھوڑے وقت کے لیے واپس آ جائے، تو یہ اس کے لیے عدت ہے 4 مہینے 10 دن، ورنہ عام عورت کے لیے 3 دن سے زیادہ نہیں۔ مثلا 86 میں جس گھر میں وفات ہو ان کے یہاں کھانا پکا کر بھجوانا سنت ہے، جس گھر میں فوتگی ہو جائے ان کے لیے کھانا پکانا، نہ کہ وہ کھانا پکا کر لوگوں کو کھلائیں۔ ہمارے ہاں شیطان نے کیسے کیسے الٹی پٹی پڑھائی ہوئی کہ بجائے ان کو کھانا کھلانے کے وہ لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، اور لوگ جانتے ہیں بستی محلے کے سارے چوڑوں کو بیٹھ جاتے ہیں ان کے گھر میں کھانا کھا کے جائے انہیں جانے میں، عجیب شیطانیت ہے۔ ایک تو ان کے فوتگی ہو گئی اور دوسرا ان کے گھر میں جاڑو ساتھ، سمجھے نا کہاں کی انسانیت ہے۔ خیر آگے مسئلہ آ رہا ہے، اس کو ہم بات کریں گے مزید۔ تو جس کے ہاں فوتگی ہو جائے ان کے لیے سنت ہے کہ ان کے لیے کوئی کھانا بناؤ۔ اگر جعفر تیار شہید ہو گئے جنگ موتا میں، تو آپ نے فرمایا اسمعوا لآل جعفر طعاما، کہ جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا بناؤ۔ فَقَدْ أَتَاهُ مَا يُشْغِلُهُمْ أَوْ أَمْرٌ يُشْغِلُهُمْ، کہ ان کو ایسا معاملہ ہے کہ وہ اپنے اس غم میں مشغول ہیں، اپنے غم میں ہیں، تو آپ ان کے لیے کھانا بناؤ۔ یہ ہے جو انسانیت ہے، یہ ہے اسلام، یہ ہے دین، یہ ہے رحم دلی، کہ اگر آپ کو واقعی جن کی فوتگی ہوئی ہے ان کے ساتھ آپ کی کوئی رحم دلی ہے، شفقت ہے، مہربانی ہے، تو یہ ہے کہ وہ غم میں ہے، پریشانی میں ہے، آپ ان کو کھانا بنا کر دو تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو، نہ کہ ان کے گھر میں بیٹھ جا کھانے کو۔ مثلا 87 میں تعزیت کے موقع پر بیل کرنا، چیخنا چلانا، کپڑے پھاڑنا، ماتم کرنا منع ہے، یعنی تعزیت کے وقت یا کسی کے فوتگی کے وقت یہ کام کرنا، چیخنے چلانے کے، کپڑے پھاڑنے کے، اس طرح ہوتا ہے جاہل کے انداز اور چل رہی ہے انداز آدمی، اس کے بارے میں آپ آتے ہیں اربع فی امتی من امر الجاہلیت لا یترکونہم، کہ میری امت کے اندر 4 کام جاہلیت کے ہوں گے جو لوگ کرتے رہیں گے، چھوڑیں گے نہیں۔ اس میں 4 کام کیا ہیں؟ ایک تو اپنے حسب و نسب پر فخر کرنا کہ ہم فلاں ہوتے ہیں، یہ فلاں تم کہاں سے آئے ہو، تم کو کس نے اس خاندان میں پیدا کیا، اپنی مرضی سے آئے ہو، اللہ نے پیدا کیا، تمہارا کوئی اختیار نہیں ہے، فخر کسی پر کر رہے۔ اور دوسرا تعارف الانساب، اپنے اوپر فخر کرنا کہ ہم فلاں ہوتے ہیں، اور دوسروں کے حسب و نسب میں یہ فلاں گھٹیا ہے، ایسے ایسے ان پر تان بازی کرنا۔ اور اسی طرح ستاروں کے ذریعے سے عقیدہ رکھنا کہ اسے بات شروع ہوتی ہے، یہ بھی مشرکوں کے عقیدے۔ اور چوتھا کام کہ کسی میت پر نوح گناہ کرنا، ماتم کرنا، یہ بھی کفر کے کام، جاہلیت کے کاموں میں سے ہے۔ اور پھر آپ آتے ہیں کہ میت پر ماتم کرنے والی، یہاں پر والی کرنا، عورت کرنا، کیوں کہ عورتوں کے ہاں جذبات نرم ہوتے ہیں، وہ اس طرح کے کام کرتی ہیں، مردوں کا کام ہے نہیں صرف اس طرح کا۔ تو آج جو ماتم کرنے والے جو ہیں نا، یہ بالیوں سے بچا ہے، سمجھے نا، یہ مرد کہلانے کے لائق ہی نہیں اس طریقے سے۔
تو ماتم کرنے والی جو ہے اگر اس سے توبہ نہیں کرتی ماتم سے تو قیامت کے دن اس کو جہنم کے کپڑے پہنائے جائیں گے. قطران وہ مادہ ہوتا ہے جو آگ کو بھڑکاتا ہے. جہنم کی آگ میں بہت سخت ہے. مزید اس طرح کے گندک کا کپڑا پہنانا تاکہ اس سے اور اس کی آگ بھڑکے. اس کی سزا ہوگی قیامت کے دن جو ماتم کرتی ہے اور توبہ نہیں کرتی. اور اسی طرح حضرت عطیہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عورتوں سے بیعت لیتے ہیں، بیعت کس چیز کی؟ اسلام میں داخل ہونے کی، اسلام قبول کرنے کی. تو آپ صحابہ مردوں سے بیعت لیتے تھے کہ اطاعت کرنے کی اور حکم ماننے کی سارا کچھ، اور عورتوں سے بیعت بھی لیتے تھے. عورتوں کی بیعت کے الفاظ کچھ مختلف ہوتے تھے جو عورتوں سے متعلقہ تھے. اس میں ایک یہ بھی تھا کہ عورتوں سے بیعت لیتے ہوئے یہ بھی بیعت لیتے کہ وہ ماتم نہیں کریں گے. فوت ہو جائے کتنا بھی عزیز قریبی کیوں نہ ہو، ماتم نہیں کرنا، چیخنا چلانا نہیں. آپ غیر چیز کے بیعت لیتے جس بات کی دلیل ہے کہ کتنا بڑا جرم ہے، کس قدر سے منع کیا گیا ہے سختی سے. 88 نمبر مسئلہ میں تعزیت خاموشی سے آنسو بہانا یعنی رونا جائز ہے. اور ہم پڑھ چکے ہیں کہ آپ سب کے بیٹے ابراہیم جب فوت ہوئے آپ کی گود میں تھے اور آپ کے آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے. تو آپ نے مائع کر اللہ تعالیٰ لیکن آنسو نکل کے نکلنے پر پکڑ نہیں کرتا. پکڑ کس پر کرتا ہے؟ زبان سے کوئی ایسے بولنا، چیخنا چلانا، ان چیزوں پر پکڑ کرتا ہے. لیکن آنسو بہنا یہ فطری چیز ہے. مثلا 89 میں اہل میت کو بڑے چھوٹے کھانے کا اہتمام کرنا منع ہے. بڑا کھانا بھی چھوٹا بھی. اور پتہ ہم تو خیر اور بھی کیا کیا نیا نکلا ہے کہ جن کے یہاں فوتگی ہو ان کے یہاں دعوت کے ولیم میں چلتے ہیں. وہ کھانے جو شادیوں میں نہیں بنتے اور کھانے والے بھی اس قدر پیشاب کہ کھانا کھانے کے بعد اس میں یہ کمی ہے، اس میں وہ کمی ہے، فلاں ڈش نہیں تھی. سمجھے؟ عجیب بکواس ہے، عجیب کمینگی کی انتہا ہے. تم افسوس کرنے کے لیے آئے ہو تو ان کو گھر جو اجاڑنے کے لیے آئے ہو. اور یہ کھانے آگے حدیث دیکھیے کیا ہے. جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کے نزدیک میت کے گھر میں اکٹھے ہونا، تعزیت کے لیے بیٹھنا اور ان کے گھر میں کھانا کھانا یہ ماتم شمار کیا جاتا تھا. ماتم کے بارے میں سن رہے ہو نا؟ ماتم کرنے کی سزا کیا ہے کہ جاہلیت کے کفر کے کاموں میں سے ہے اور جہنم کی سزا ہے اس کے لیے. تو اس ماتم میں یہ بھی ہے کہ میت کے گھر میں تعزیت کے لیے جمع ہونا. چاہتے ہیں بات پر غور کریے گا کیونکہ ہمارے یہاں یہ جاہلیتیں چل رہی ہیں. فوتگی ہوگی 3 دن تک اٹھ رہے نہیں، وہ مجلس لگی ہوتی ہے، سارے بیٹھے ہوتے ہیں، گھر والے جو بھی رشتے دار ہیں، کسی کا آنا جانا، کسی کا اگر کوئی چلا جاتا ہے وہاں سے تو یہ بے وفا ہے، یہ فلاں ہے، اس کے متعلق جو باتیں ہوتی ہیں. تو میت کے گھر میں جمع ہونا ہی ماتم ہے. اچھا تعزیت پھر کیا کہاں کریں گے؟ آپ یہ سوال کرو گے کہ کسی کے یہاں فوت کی ہوگی، آپ اس نے کوئی مجلس لگائی نہیں تعزیت کی، تو تعزیت کیسے کرو گے؟ تعزیت مسجد میں کر لیں، نماز پڑھنے کے لیے آئے بھیا آپ مسجد میں کر لیں، غریب بازار میں ملاقات ہوگی وہاں پر تعزیت کر لیں. ہاں ویسے اس کے گھر میں چلے جائیں، 1 منٹ کے لیے جا کے تعزیت کر کے نکلا. مجلس سے لگانے کی اجازت نہیں ہے. محفلیں، مجلس اعضاء، اس طرح کی تعزیتیں، اس طرح کے کاموں کے لیے، تعزیتوں کے لیے مجلس سے لگانے کی اجازت نہیں ہے. یہ ماتم میں شمار ہوتا ہے. اور مجھے ایک مسئلہ کے کتنے رشتے دار، کتنے عزیز فوت ہوئے، شہید ہوئے، تو مجھے ایک واقعہ دکھا دیں کہ آپ نے کوئی مجلس لگائی مسجد کے اندر، یہ گھر میں کسی جگہ پر بیٹھے ہوں تعزیت کے لیے. مجھے ایک واقعہ بتا دیں. سینکڑوں صحابہ شہید ہوئے، فوت ہوئے آپ کے زندگی میں، آپ کے عزیز و اقارب بھی تھے ان میں، تو ایک واقعہ آپ دکھا دیں. بعض اوقات بڑے بڑے 70 صحابہ قاری قرآن کے عالم شہید ہوئے کہ جن کے لیے آپ پورا 1 مہینہ دعائیں کرتے رہے نماز میں، لیکن تعزیت کے لیے 1 منٹ کے لیے نہیں بیٹھے. 1 منٹ کے لیے تعزیت کے لیے نہیں بیٹھے ہوتے ہیں. افسوس ہے، غم ہے، بہت بڑا نقصان ہے.
70 उलमा का शहीद हो जाना मामूली बात नहीं है, लेकिन 1 मिनट के लिए आप उनकी ताज़ीम के लिए बैठे, ये कहाँ का दीन है जो हमारे मसले रखती है। हम चाहते हैं मसलों को समझा जाए और लोगों को समझाया जाए। अफसोस की बात आज ये है कि कोई बताने वाला होता ही नहीं, बल्कि हम खुद जाके शरीक होते हैं। इसलिए इस तरह की महफिल में जैसे लगाना मातम है, हराम है, नजायज है, और इससे बढ़कर जो जुर्म है वो वहाँ पर खाने खाना, चाहे मैयत जिनकी मैयत वो खिलाए या दूसरे लोग भी खिलाए। हमारे बात ये कौन सा मैयत वाले खिलाए, दूसरे लोग खिलाए, भी खाने खाने का तो क्या बनता है, क्या मुनासिबत है खाने की? सिर्फ ये हुक्म है कि जिनकी फौत हुई है दूसरे लोग उनके यहाँ से उन घर वालों के लिए खाना बनाए। अच्छा, कोई आता है मेहमान ताज़ियत के लिए, आप फर्ज करो किसी दूसरे शहर में आपका फौत हो गया, आप ताज़ियत के लिए जाते हैं उनके पास, आपको भी खाने का, आपको भी खाने का, जो दूर से आया मेहमान है उसको भी खाना खिलाना, उसका भी खाना खाने का हक नहीं है। फिर कहाँ से खाया? अल्हम्दुलिल्लाह रेस्टोरेंट मौजूद है, ऑर्डर मौजूद है, जाए खा, वहाँ से जाकर खाए। पहली बात तो उसको जाके ताज़ियत करे, 2 मिनट के अंदर 5 मिनट के अंदर आप उठ के चलाए, वहाँ पर ठहरने की, बैठने की, कोई धरना मारने की इजाज़त ही नहीं, समझे ना? वो धरना देने का जो हमारा चक्कर है वो धरना ही होता और क्या है, बैठे हैं चौड़े होकर 3 दिन के लिए, इसकी इजाज़त ही नहीं। पहली बात अफसोस करना है, 2-4 मिनट के लिए 5 मिनट के अफसोस करे चले, लेकिन चलो अभी दूर से आए हैं, कुछ थोड़ी देर ठहरने की जरूरत है, ठहर भी गए, तब भी अगरचे मेहमान भी हैं, हमारे शेख रहमतुल्लाह फरमाते थे कि मेहमानों को भी खाना खाने की इजाज़त है मैयत के घर से, उनको भी मैयत के घर से खाना खाने की इजाज़त है। हाँ, दूसरे उनके कोई रिश्तेदार हैं, कोई उनके दोस्त हैं, वो खिला दें उनको खाना, मेहमानों को सिर्फ जो दूर से आए हैं अगर से सरकार उनको वहाँ पर ठहरने बैठने की इजाज़त नहीं है। लेकिन फर्ज करो कि भी किसी का बहुत अजीज रिश्तेदार था, भाई बहन फौत हो गया, चलो उनको हौसला दिलाने के लिए कुछ थोड़ा वक्त रुकना पड़ा, 1 दिन 2 दिन उसके लिए रुक सकते हैं, लेकिन मैयत के घर वालों को नहीं कि वो उनको खाने दें। और ये मातम में शुमार होता है, सोग मनाने के लिए मस्जिद से लगाना भी मातम है और उनके घर में खाना खाना भी मातम है, हराम है। इसके मुतल्लिका जो गैर शरई हुक्म होते हैं, ताज़ियत के लिए हाथ उठाकर दुआ करना, आपको पता है ताज़ियत के अल्फाज जो आपने पढ़े हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इस तरह के अल्फाज कहीं उसमें हाथ उठाकर दुआ करने का चक्कर ही कोई नहीं। ताज़ियत के लिए हाथ उठाकर फातिहा पढ़ना, और मजलिस लगी होती ताज़ियत की, जो भी आता है नया फातिहा सारे हाथ उठाते हैं, वो फातिहा को पढ़ता कि नहीं पढ़ता, बस हाथ उठते हैं। यानी कैसे कैसे ड्रामाबाजी होती है यहाँ पर, आगे जनाने के वसाइल में बनते करेंगे कि जिंदों के साथ जो धोखे फरार होते वो तो होते, मुर्दों को भी छोड़ते हैं, उनके साथ भी धोखे फरार के क्या क्या अंदाज है कि ताज़ियत के लिए आए हुए हैं, हाथ उठाओ जी, फातिहा जी, हाथ उठाए, 2-4 बार मुंह हिलाया, पता कुछ भी नहीं बोला, ना कोई दुआ ना कुछ चीज, बस रस्म पूरी हो रही है, धोखा फरार चल रहा है मरने वालों के साथ। और जनारे के दिन पड़ेंगे कि जहां में खड़े हो जाते पता नहीं पड़ना पड़ेगा, मरने वाले के साथ भी धोखा। तो यहाँ पर भी तो ना तो फातिहा है मरने वाले के लिए और ना फातिहा के लिए हाथ उठाने का कुछ चक्कर है। ताज़ियत के लिए आने वाले आदमी को पहले से मौजूद अफराद को बार बार इज्तिमाई दुआ के लिए दरख्वास्त करना, ये भी साथ सकता है कि मजलिस से लगाना मना है, बच्चे जाए कि वो दुआ के इस तरह के मामला 3 दिन से ज्यादा अहल मैयत के घर या दूसरी जगह पर बैठने का इंतजाम करना, 3 दिन से ज्यादा नहीं बल्कि 1 मिनट के लिए। यहाँ भी हम इंशाअल्लाह वाले से रब्ता करेंगे किस मसले को ठीक है। 3 दिन का कोई चक्कर हिसाब करना नहीं, ताज़ियत के लिए बैठने का कोई है तस्वर ही करें, समझे? वफात के बाद पहली शब बारात या पहली ईद के मौके पर फिर नए सिरे से ताज़ियत और शोक का इंतजाम करना ताकि गम ताज़ा हो, फिर से गम ताज़ा हो जाए। इस्लाम गमों को मिटाने के लिए आया है, ये और गमों को ताज़ा करने के लिए। अगला बाब है गुस्ल मैयत के मसाइल।
فوت ہو گیا، فوت ہونے کے بعد تعزیت کی جاتی ہے، اور اس کے بعد میت کو دفن کرنے سے پہلے غسل ہے، کفن ہے، اس طرح کی چیزیں کی جاتی ہیں۔ تو غسل کیسے دینا ہے، اس طرح کا مسائل۔ مسئلہ نمبر 90 میں میت کو غسل دینے سے پہلے اچھی طرح ڈٹولنا چاہیے، تاکہ اگر پیٹ میں کوئی فضلہ وغیرہ یا کوئی اس طرح کی چیزیں ہیں تو خارج ہو جائے اور جسم اچھی طرح پاک و صاف ہو جائے۔ یعنی میت کو غسل دیتے ہوئے پہلے اس کے پیٹ وغیرہ کو تھوڑا نرمی کے ساتھ اس کو دبایا جائے، تاکہ اگر کوئی چیز نکلنے والی تو نکل جائے، تاکہ بعد میں کفن دینے کے بعد ایسی چیز نہ نکلے۔ اس طرح قریب کے رشتہ داروں کو میت لحد میں اتارنی چاہیے۔ میت کو دفن کرنا ہے، اتارنا ہے، تو کون اتارے؟ اصل یہ ہے کہ کوئی بھی مسلمان اتار سکتا ہے، لیکن اگر قریبی رشتہ دار ہو تو زیادہ بہتر ہے، مرد ہو یا عورت ہو، مرد ہو یا عورت ہو، قریبی رشتہ داروں کا اتارنا زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر کوئی بھی مسلمان اتار دے تب بھی جائز ہے۔ اور اسی طرح یہاں پر اس حدیث میں ہے، علی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا، آپ جب فوت ہوئے تو آپ کو غسل دیا، تو میں نے دیکھا کہ مرنے والوں کے ساتھ معاملات جو ہوتے ہیں، بعض اوقات کوئی رنگ بدل گیا، کوئی اس طرح کی چیز ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی ایسی چیز نہ تھی۔ جس طرح آپ زندگی میں تر و تازہ تھے، آپ کے جسم سے خوشبوئیں اٹھتی تھی، فوت ہونے کے بعد بھی آپ کے جسم مبارک سے ایسے ہی خوشبوئیں اٹھتی تھیں اور تر و تازہ تھے۔ اس کے بعد باتیں ہیں کہ ہم 4 آدمیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنانے کے لیے ان کے لحد میں اتارا، تو اور آپ نے بلکہ حکم دیا تھا کہ مجھے میری لحد بنانا اور اینٹیں لگانا۔ لحد کیا ہوتی ہے؟ قبر 2 طرح کی ہوتی ہے عام طور پر۔ ایک قبر ہوتی ہے کہ آپ قبر کا گڑھا کھودتے ہیں اور پھر گڑھے کے درمیان ہی یا ایک سائڈ پہ میت کو لٹانے کی جگہ بناتے ہیں، اسی گڑھے کے اندر، سمجھے نا؟ یہ اس کو کہتے ہیں شق، عربی میں شق کا نام دیتے ہیں۔ اس کے اوپر تختیاں وغیرہ ڈال کے اس کے اوپر مٹی ڈال دیتے ہیں، یا بعض کا بڑے مٹی کے بلاک ہوتے اس پر رکھ دیتے ہیں، سلیبیں رکھ دیتے ہیں۔ اور بعض اوقات قبر ہوتی ہے جس میں لحد بنائی جاتی ہے۔ لحد کیا ہوتی ہے؟ کہ قبر کا گڑھا کھود کر نیچے قبلہ کی سائڈ پہ، جو قبلہ کی سائڈ ہوتی ہے اس طرف میت کو لٹانے کی جگہ بنانا، جہاں پر میت کو لٹانا ہے، اس کو لحد کہتے ہیں۔ وہ لحد اس کو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ گڑھے کے ایک طرف ہوتی ہے، گڑھے کے ایک سائڈ پہ ہوتی ہے، اس لیے اس کو لحد کہتے ہیں۔ لیکن یہ لحد جو ہے ہر جگہ پر بننا ممکن نہیں ہوتی، یہ وہیں پر ممکن ہوتی ہے جہاں پر مٹی تھوڑی سخت ہو، جہاں مٹی نرم ہو، کھردری مٹی ہو، ریتی قسم کی، وہاں پر لحد بننا ممکن نہیں ہوتی۔ مدینہ کی مٹی سخت ہے، تو اس لیے آپ بتایا کہ میری لحد بنانا، تو آپ سب کی واقعی ہی لحد بنائی گئی تھی اور اس میں آپ کو دفن کیا گیا تھا۔ اس طرح مسئلہ نمبر 92 میں میت کے غسل کا آغاز وضو سے کرنا چاہیے، یعنی میت کے جسم کو غسل دیتے ہیں جو وضو کے اعضاء ہیں سب سے پہلے ان کو دھویا جائے، جیسے کہ آپ خود وضو کر رہے ہیں ایسے ہی میت کو بھی سب سے پہلے اس کے وضو کے اعضاء کو دھویا جائے۔ اس میں صرف 2 چیزیں، ایک منہ میں کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، یہ چیزیں ممکن نہیں ہوں گی، تو وہاں پر کیا کریں گے کہ صرف ہاتھ کو گیلا کر کے ان کے ہونٹوں پر پھیر دیں گے اور ناک میں کو بھی اس طرح انداز ہے، کیونکہ ناک کے اندر پانی ڈالا تو ممکن نہیں ہوگا، اور باقی اعضاء جس طرح وضو میں دھوئے جاتے ہیں اس انداز سے دھوئے جائیں۔ 93 میں غسل کے لیے استعمال ہونے والے پانی میں بیری کے پتے ڈالنا مسنون ہے۔ جس غسل سے پانی سے جس پانی سے غسل دیتے ہیں اس میں بیری کے پتے ڈالنا، کیا وجہ ہے؟ میڈیکل طور پر وجہ یہ ہے کہ بیری کے پتے جو ہیں وہ رطوبت کو، جسم کے اندر جو نمی ہوتی ہے اس کو کھینچتے ہیں، کم کرتے ہیں، سمجھے نا؟ اس لیے بیری کا یہ فائدہ ہے، اسی بیری کے پتے ڈالنے کا حکم دیا گیا۔ 94 میں غسل طاق یعنی 3، 5 یا 7 مرتبہ دینا چاہیے۔ اس طرح وضو میں ہم طاقت سے کرنا سنت ہے 3 مرتبہ، ایسے ہی غسل میں بھی 3 یا 5 یا اس سے زیادہ مرتبہ 7 مرتبہ اگر دیکھیں تو دیا جا سکتا ہے۔ 95 میں
آخری بار غسل دینے کے لیے پانی میں کافور ڈالنا مصنون ہے۔ کافور کیا ہے؟ ایک طرح کی خوشبو ہے جو عام طور پر مرنے والے مردوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے، تو ایک طرح کی خوشبو ہے، تو آخری بار جب غسل دے میت کو تو اس میں کافور بھی ڈال دیں۔ 96 میں میت خاتون ہو تو غسل کے بعد سر کے بالوں کی 3 چٹیاں بنا کر پیچھے ڈال دینی چاہیے۔ اگر میت مرنے والی خاتون ہے، میت عورت ہے، تو اس کے بالوں کی 3 چٹیاں بنا کر پیچھے ڈال دی جائے۔ اس طرح مسئلوں کے بارے میں حضرت عطیہ کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فوت ہو گئی تو اس کو یہ غسل دے رہی تھی، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تعلیمات دیں، پہلے بار کہ اس کو غسل دیتے ہوئے 3 بار یا 5 بار یا اس سے زیادہ بھی دے سکتی ہو اگر تم مناسب سمجھو، اور یہ ہے کہ اس میں پانی میں بیل کے پتے ڈال دو اور آخری بار غسل دیتے ہوئے اس میں کافور ڈال دو۔ اس کے بعد کہ جب تم فارغ ہو جاؤ مجھے بتانا، تو عورتوں نے جب بتایا کہ ہم غسل دے چکی ہیں تو پھر آپ نے اپنے کپڑا ان کو دیا کہ اس کے جسم پر لپیٹ دو، تو یہ ہے۔ اور اسی طرح آپ نے اس کی بالوں کی 3 چٹیاں بنا کر پیچھے ڈالنے کا حکم دیا۔ تو یہ ہے غسل کے حوالے سے کہ غسل کو 3، 5 یا 7 مرتبہ لینا چاہیے، اگر اس سے زیادہ بھی ضرورت ہو تو دے سکتے ہیں، اور یہ کہ پانی جس سے غسل دیا جاتا ہے اس میں بیل کے پتے ڈالنا اور اس میں آخری بار کافور ڈالنا۔ 97 میں غسل دینے والا میت میں کوئی ناگوار چیز دیکھے تو پردہ پوشی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ اصل یہ ہے کہ غسل دینے والا جو ہے امانت دار ہو، دیندار ہو، اللہ کا خوف رکھنے والا ہو، امانت دار ہو، کیونکہ عموماً مرنے کے بعد انسان کے کہ اس کا آخر کا سفر شروع ہو چکا ہے، اور یہیں پر اس کے کچھ نہ کچھ آثار ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، رنگ بدل جاتا ہے، چہرے کے اوپر کوئی اثرات ظاہر ہو جاتے ہیں، ایسی چیزیں۔ اب سب سے زیادہ کون ہے ایک چیز آپ جانیں گے جو غسل دے رہا ہے، اس لیے غسل دینے والے کو حکم ہے کہ ایسی چیزوں پر پردہ ڈالیں۔ اگر کوئی ایسی چیز دیکھی اس نے، اگر کوئی اچھی چیز دیکھی ہے، بعد کا چہرہ چمکتا ہے، اس سے جیسے نور نکلتا ہے، چہرہ کھلکھلاتا ہے، مسکراتا ہے، اچھی چیز ہے، اچھی ہونے کی دلیل ہے، لیکن بعض کا معاملہ سے الٹ ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی ایسی چیز دیکھے جو اچھی نہ ہو تو اس کو چھپا کے رکھے، اس پر پردہ ڈالے۔ اس کا ثواب کیا ہے؟ اس کا ثواب مانتے ہیں کہ جو اس طرح کے پردہ ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کا پردہ ڈالتا ہے، اور جو مسلمان کو کفن پہناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ریشم کے کپڑے پہنائے گا جنت میں۔ اچھا، میت کو غسل دینے کے بعد غسل کرنا مستحب ہے۔ جو میت کو غسل دے اس کے بارے میں حدیث میں ہے من غسل الغسل اور من حبل الوضوء، کہ میت کو غسل دینے والے کو غسل کرنا چاہیے اور میت کو اٹھانے والے کو وضو کرنا چاہیے، لیکن یہ مستحب ہے، صرف سنت ہے، فرض نہیں ہے۔ اگلی حدیث اسی لیے ہے کہ یہ سنت ہے، فرض نہیں ہے۔ اگلی حدیث میں آتا ہے کہ تم پر میت کو غسل دینے میں غسل واجب نہیں ہے کیونکہ وہ ناپاک نہیں ہے، تو اگر تم اپنے ہاتھوں کو دھو لو تو وہ بھی کافی ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ جو پہلی حدیث میں حکم ہے وہ صرف بہتر ہونے کے لحاظ سے ہے، فرق نہیں ہے۔ 99 میں شہید کی غسل نہیں ہے، جو اللہ کے راہ میں شہید ہوتا ہے، لیکن یہ وہ شہید ہے جو مارکے کا شہید ہے۔ مارکے کا شہید ہونے کا معنی کہ جو جنگ کے دوران شہید ہوا ہے۔ ایک وہ آدمی ہے کہ جو زخمی ہو گیا جنگ میں، لیکن بعد میں اپنے بیڈ پر ہاسپٹل میں کسی اور جگہ پر جا کر وہ فوت ہوتا ہے وہ بھی شہید انشاءاللہ، لیکن اس کا حکم مارکے کے میدان کے شہید کا نہیں ہوگا۔ تو جو مارکے کے میدان میں شہید ہوتا ہے، جنگ کے دوران شہید ہوتا ہے، اس کے لیے خاص احکامات ہیں۔ اس کو نہ تو کفن دیا جاتا ہے اور نہ اس کو غسل دیا جاتا ہے، اور بعض حدیثوں میں اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھایا جاتا، بعض حدیثوں میں جنازہ پڑھانے کے بعد بھی نہیں ہے۔ تو یہاں پر اس کے غسل نہ ہونے کا ہے، تو اس میں احد کے جو شہداء تھے اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد کے شہداء کو ایک ہی کپڑے میں بعد میں لپیٹ دیتے ہیں، ایک سے زیادہ میتوں کو ایک کپڑے میں،
اور قبر میں دفن کرتے ہوئے بھی ایک قبر میں ایک ہی شہید ہونے والوں کو دفن کرتے ہیں، اور جو قرآن کا زیادہ علم رکھنے والا اس کو سب سے آگے رکھتے ہیں، اور میں آپ نے کہ میں قیامت کے دن پر گواہ ہوں گا۔ تو اس حدیث میں آتا ہے کہ ان کو ان کے زخموں میں ہی دفن کیا گیا اور ان کا جنازہ بھی نہیں پڑھا گیا۔ دیکھیے اسے بھائی کے ساتھ اس میں کہ احد کے شہداء پر جنازہ بھی ان کا نہیں پڑھا گیا۔ وجہ کیا ہے؟ جہاں تک ان کے زخموں میں ان کو دفن کرنا، وہ تو اس لیے کہ قیامت کے دن وہ ان زخموں کے ساتھ اللہ کے یہاں پیش ہوں گے، اس لیے ان کو مسلم کیا ہے تاکہ وہ اپنے زخموں کے ساتھ کیا اللہ کے یہاں پیش ہوں۔ اور جہاں تک جنازہ نہیں پڑھا تو شہادت وہ موت ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر دیتا ہے، سوائے قرض کے، قرض کے بعد ان بندوں کے حقوق وہ معافی ہوتے، ورنہ شہادت سے اللہ تعالیٰ انسان کے ہر گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ تو جنازہ کیا ہے؟ جنازہ اس کی بخشش کی دعا ہے، تو اس کی جب بخشش ہوگی تو جنازے کی ضرورت نہیں رہی۔ لیکن بعض دوسری باتوں میں جنازہ پڑھنے کا ذکر بھی آتا ہے، تو اللہ کے لحاظ شہید کا جنازہ پڑھا جا سکتا ہے، نہیں پڑھا جائے تب بھی جائز ہے، لیکن کفن اس کو نہیں دیا جاتا، اس کے جو کپڑے ہیں اسی میں اس کو کفن کیا جائے گا۔ مسئلہ نمبر 100 میں خاوند بیوی کو اور بیوی خاوند کو بلا کراہت غسل دے سکتے ہیں۔ خاوند بیوی کو غسل دے سکتا ہے اور بیوی خاوند کو غسل دے سکتی ہے فوت ہونے والے کو۔ ہم نے صاحب کا درس میں بھی اس کا ذکر کیا تھا تھوڑا سا، اسی ضمن میں یہ حدیث آپ کے سامنے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سر پکڑے بیٹھے کہ میرا سر درد ہو رہا ہے۔ آپ آتے کہ میرا بھی سر درد ہو رہا ہے، تو آپ حضرت عائشہ کو فرماتے ہیں کہ تمہیں کیا، اگر تم فوت ہو جاتی ہو تو میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے کفن دوں گا، غسل دوں گا، کفن دوں گا اور اپنے ہاتھوں سے تم کو دفناؤں گا۔ تو آپ نے کیا بتایا کہ تم کو میں غسل دوں گا۔ اگر یہ غسل دینا جائز نہ ہوتا تو آپ کسی غلط کام کا ارادہ کرتے، کیا خیال ہے؟ ہمارے یہاں جو بھی میں اپنی بیوی کے قریب تک نہیں آنا، ٹچ نہیں کرنا، آپ دوسرے کو اٹھاتے پھریں، لیکن خاوند قریب نہیں آئے، یہ کہاں کا دین ہے؟ نبی کا فرماتے ہیں اپنی بیوی کو اگر تم فوت ہو جاتی میں تم کو غسل دوں گا۔ اور اسی طرح حضرت عائشہ فرماتی ہے اگلی حدیث میں لو كنت استقبلت من امر واستدبرت ما غسل النبي غير نسائه، کہ اگر پہلے سے میں اس بات پر توجہ دیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی بیویاں ہی غسل دیتی، کوئی دوسرا غسل نہ دیتا۔ حضرت عائشہ نے بات کہاں سے کہی؟ آپ سے سیکھی تھی، آپ سے معلوم کی تھی کہ بیوی خاوند کو غسل دے سکتی ہے، خاوند بیوی کو غسل دے سکتا ہے۔ اور اس لیے آگے آ رہا ہے کہ ابو بکر صدیق فوت ہوئے تو ان کو غسل کس نے دیا؟ ان کی بیوی اسماء بنت عمیس، حضرت اسماء بنت عمیس حضرت ابو بکر کی بیوی، انہوں نے ان کو غسل دیا۔ اور اسی طرح سے حضرت فاطمہ فوت ہوئی تو ان کو حضرت علی نے غسل دیا۔ اس سے بڑھ کر بھی کوئی دلیل چاہیے؟ تو اے لحاظ خاوند بیوی کا اگرچہ ازدواجی جو رشتہ تھا وہ تو ختم ہو گیا، اس لیے بیوی عدت گزارنے کے بعد نکاح کر سکتی ہے، لیکن ایک دوسرے کو دیکھنا، ٹچ کرنا، غسل دینا، یہ ساری چیزیں جائز ہیں۔ اگرچہ مرد موجود ہوں تب بھی بیوی خاوند کو غسل دے سکتی ہے، اگرچہ عورتیں موجود ہوں تب بھی خاوند بیوی کو غسل دے سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ کسی مجبوری کے تحت آپ کو کہے کہ ہاں اگر اور کوئی عورت نہیں ہے سوائے خاوند کے تو پھر خاوند نہیں، ہم کہیں گے عورتیں موجود ہوں تب بھی، مرد موجود ہوں تب بھی۔ 101 میں میت کو غسل دینے کے لیے پردے کا اہتمام کرنا چاہیے، بلکہ اصل یہ ہے کہ میت کو ہمیشہ چھپا کے رکھا ہے۔ اور میں یہ یہاں پر ایک اچھی چیز دیکھی ہے کہ میت کو حتیٰ کہ دفناتے ہوئے بھی آپ نے دیکھا ہوگا تو اس کے اوپر پردہ کپڑا ڈال کے رکھتے ہیں، صرف اس کے جو قریبی اس کو میت کو اتارنے والے ہیں صرف وہی ہوتے ہیں کہ جو اس کو قبلہ کی طرف لٹاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اوپر پردہ ڈلا ہوتا ہے تاکہ وہ اور کسی کی نظر اس پر نہ پڑے، تاکہ اللہ نہ کرے اگر کچھ کی شکل کے کوئی تبدیلی کچھ طرح کے معاملات ہیں
وہ چھپ ہی رہے. تو اس لیے اس کو غسل دیتے ہوئے بھی اس کو پردہ کرنا چاہیے، کیونکہ اصل یہ ہے کہ جس طرح انسان زندہ ہے مرنے کے بعد بھی اس کی حرمت اسی طرح باقی ہے. اس کو کس طرح کی تکلیف اذیت پہنچانا، آپ کا حدیث ہے آپ کی کہ کسی میت کی ہڈی کو توڑنا ایسے ہے جیسے زندہ کو توڑنا. ہمارے احباب کیا کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد اس کے اعضاء عطیہ ہو رہے ہیں، آنکھیں کسی کو دی جا رہی ہیں، گردے کسی کو دیے جا رہے ہیں. تو یہ چیزیں غلط ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، کیونکہ یہ انسان کی اپنی ملکیت نہیں ہے. یعنی انسان خود بھی اپنے جسم کے اعضاء کا نہیں کہہ سکتا کہ میرے مرنے کے بعد میرے گردے فلاں کو دے دوں گے یا فلاں کو دے دوں گے. یہ آپ کی اپنی ملکیت ہے، اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے. نہ انسان کو مرنے والے کو خود کو اجازت ہے کہ مرنے سے پہلے اس بات کی وصیت کرے، اور نہ اوروں کو اجازت ہے کہ کسی مرے ہوئے انسان کی اس کے اعضاء سے کچھ لے. تو ایسے ہے جیسے زندہ انسان سے لیا جاتا ہے. تو اس لیے اس کی بات کر رہے تھے کہ مرنے کے بعد بھی انسان کی حرمت، اس کی عزت، اس کے جسمانی لحاظ سے ہر چیز اسی طرح سے اس کی حفاظت ہے، اس کی حرمت باقی ہے جس طرح زندہ تھا. تو مرنے کے بعد بھی اس کو اس کی چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. اگلا بھی لے لیں باب التکفین، کفن کے مسائل. یہ تھا غسل کے، اس کے بعد اگلا کام کیا ہوتا ہے؟ کفن دینا. اچھا 102 میں زندگی میں جو میت کا سرپرست ہو وہی کفن تیار کرنے کا ذمہ دار ہے. وہ ذمہ دار ہے شرعی لحاظ سے ذمہ داری کچھ اور ہے. اصل یہ ہے کہ جب کوئی فوت ہوتا ہے اس کا چھوڑا ہوا مال، اس کا ترکہ، اس کی وراثت، اس کا چھوڑا ہوا مال جو ہے اس کے اندر کئی حقوق ہوتے ہیں. سب سے پہلا حق جو ہے وہ کیا ہے؟ مرنے والے کی تکفین و تجہیز کے اخراجات. بات سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی آدمی فوت ہو گیا اور عموماً ہر فوت ہونے والے کا تھوڑا یا زیادہ مال ہوتا ہے کہ جو اس کے وارثوں میں تقسیم ہوتا ہے. وارثوں میں تقسیم آخر میں جا کر ہے. سب سے پہلے کیا ہے؟ سب سے پہلے اس کے جو تجہیز و تکفین کے اخراجات ہیں، غسل دینے کے، کفن کے. آج کل قبریں بھی خریدی جاتی ہیں، ایسے نہیں ملتی، سمجھے نا؟ قبر کھودنے کے جو بھی ہے اس کی تجہیز و تکفین کے جو اخراجات ہیں سب سے پہلے اس کے مال سے وہ نکالے جائیں گے. اس کے بعد اگر اس کے اوپر قرض ہے، وہ قرض ادا ہوگا. وہ قرض سے بندوں کا ہے یا اللہ کا ہے؟ اللہ کا قرض ہونے کے بعد اس کی سزا نہیں تھی، اس نے جو دینے والی تھی، تو قرض اس کا ادا کیا جائے گا. تیسرا حق کیا ہے؟ اس نے کوئی وصیت کی ہے کسی کے لیے کہ میرے مال میں سے اتنا فلاں کو دے دینا، اس کی وصیت پوری کی جائے گی. اگر وصیت تیسرے حصے اس نے کم کی ہے، اس کے بعد باقی مال جو ہے وارثوں میں تقسیم ہوگا. یہ ہے اس کے جو حقوق ہیں اس کی تفصیل، اس کی ترتیب. پہلے کیا ہے؟ اس کے اپنے اخراجات تجہیز و تکفین کے. دوسرا کیا ہے؟ اس کے اوپر قرض کچھ کیا رہے گی. تیسرا وصیت. اس کے بعد باقی مال جو بچے گا پھر وارثوں میں تقسیم ہوگا. اس لیے یہاں پر یہ مسئلہ ہم کو معلوم ہونا چاہیے. ہاں الگ بات ہے کہ ہمارے ہاں عموماً مرنے والے کی اولاد، اس کے بہن بھائی، اس کے عزیز و اقارب وہ اس کے تجہیز و تکفین کے معاملات کر دیتے ہیں. لیکن اگر کوئی فرق کرنے والا کوئی نہ ہو تو ہم اس کے مال سے اخراجات نکالیں گے. یعنی کہ اس سب کے اخراج اکٹھے کریں، نہیں، اس کے مال سے نکالے جائیں گے. تو یہ ہے جو سب سے پہلا حق اس کے مال میں سے نکالنا ہے. تو کفن صاف ستھرا اور اچھے کپڑے سے بننا چاہیے. ابو قتادہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مرنے والے کا ولی، اس کا جو سرپرست ہے، اپنے بھائی کے لیے اچھا کفن بنائے. اور 104 میں کسی محتاج یا بے سہارا میت کے لیے کفن تیار کرنا ہم درج کر چکے ہیں اس میں کہ جو کسی کے کفن کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کو ریشم کے کپڑے پہنائے گا. کفن کیسا ہونا چاہیے، کتنا ہونا چاہیے؟ 105 106 میں اس کا ذکر ہے کہ مرد کو 3 کپڑوں میں کفن دینا مسنون ہے. مرد کے لیے 3 کپڑے ہونے چاہیے.
3 کپڑوں سے مراد یعنی 3 چادریں، بڑی چادریں جس کا ذکر کریں گے ہم، اور انشاءاللہ اس کا پریکٹیکل بھی آپ کو دکھائیں گے اور کریں۔ کفن کے لیے سفید کپڑے استعمال کرنا افضل ہے، ضروری نہیں، افضل ہے۔ اگر اور کوئی رنگ کا بھی جائے تاکہ یہ نہ ہو کہ کپڑا کے دوسرے رنگ کا مل جائے، بھی کفن نہیں لگتا، کسی رنگ کا کپڑا بھی لگ سکتا ہے، نیا کپڑا ہو پرانا ہو۔ ابو بکر صدیق نے بلکہ وصیت کی کہ میں فوت ہوگی تو میرے پرانے کپڑوں کو دفن کرنا، کیونکہ نئے کپڑے زندوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہیں۔ ہاں، مرنے والا تو قبر میں جا رہا ہے، سمجھے نا، تو مانتے ہیں کہ مجھے میرے پرانے کپڑوں میں دفن کرنا، اس لیے یعنی کہ سفید کپڑا ہونا افضل ہے، لیکن اگر کوئی اور رنگ ہو تب بھی جائز ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ شماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے تو آپ کو 3 یمنی سفید کپڑوں میں آپ کو جو ہے دفن کیا گیا۔ یمن سے کپڑے بن کر آتے تھے اس وقت، جیسے آج کل کہاں سے آتے ہیں، جاپان سے، تو اس وقت مسلمان ملکوں میں بنتے تھے، تو یمن سے کپڑے بن کے آتے تھے۔ شماتی کے 3 کپڑوں میں 3 چادروں میں آپ کو دفن کیا گیا۔ یہ مرد کا کفن ہے، عورت کا کفن جو ہے اس میں 5 کپڑے ہونا زیادہ افضل ہے، 5 کپڑے ہونا، 3 یہ 3 بڑی چادریں اور باقی 2 کیا ہیں، ایک جو اس کے سر کو ڈھانپنے کے لیے، اور دوسرا جو اس کے جسم کے جو اندرونی پارٹ ہے ان پر باندھنے کے لیے۔ تو یہ اس میں کوئی حدیث نہیں ہے، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ان کا قول ہے کہ جو 3 کپڑے تو 3 چادریں ہوگی۔ اچھا، 3 چادروں کو کیسے کریں گے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ 3 چادروں کو نیچے بچھا کر اوپر باڑی ڈال دی جائے، بلیڈ کو لٹا دیا جائے، اور پھر اوپر والی چادر جو ہے اس کو دائیں طرف سے پھر بائیں طرف سے، پھر اس کے بعد نیچے والی چادر کو دائیں طرف سے پھر بائیں طرف سے، اس انداز سے 3 چادروں کو اوپر سے ایک دوسرے کے اوپر لپیٹا جائے، اور اس طرح سے سلتا ہے۔ انشاءاللہ اس پہ پریکٹیکل کر بھی دکھائیں گے انشاءاللہ۔ 108 میں شہید کے لیے نہ کفن ہے نہ غسل ہے، پہلے پڑھ چکے ہیں کہ شہداء کے شہداء کو آپ نے نہ ان کو کفن غسل دیا اور نہ ان کو کفن دیا، ان کے اپنے کپڑوں میں ہی دفن کیا، اور اس کی وجہ بھی آگے آ رہی ہے کیونکہ وہ قیامت کے دن انہی زخموں کے ساتھ اللہ کے ہاں پیش ہوگا۔ 109 میں میتیں زیادہ اور کفن کم ہونے کی صورت میں ایک کفن میں ایک سے زیادہ میتیں دفن کی جا سکتی۔ پہلے ہم نے مثال دیکھ چکے ہیں کہ احد کے شہداء کو آپ نے جو ہے ان کے کفن سے نہیں دیا، لیکن بعد کو جن کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، اس طرح کی چیزیں تھیں، ان کو پھر آپ نے جو ہے کسی ایک ہی چادر میں لپیٹا ہوا دیا، کیونکہ جنگ کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ بعض کا کپڑے وغیرہ کو پھٹ جاتے ہیں، اس طرح کی چیز ہوتی ہے، تو اس میں پھر بعض اوقات اس کے اوپر چادر ڈالنا پڑتی ہے۔ 110 میں محرم کو یعنی جو احرام کی حالت میں ہے، احرام کی انہی چادروں میں کفن دیا جائے گا جو اس نے پہن رکھی ہے۔ جو احرام میں اس کے 2 چادریں ہیں، احرام کی حالت میں فوت ہو جاتا ہے تو ان کو اسی 2 چادروں کے اندر دفن کیا جائے گا اور کفن نہیں آ جائے گا سبھی۔ اور محرم اور شہید کے علاوہ باقی میتوں پر غسل اور کفن کے بعد خوشبو لگانی جائز ہے۔ محرم جو ہے اس کو خوشبو نہیں لگائی جائے کیونکہ احرام کی حالت میں خوشبو لگانا منع ہے، چاہے آدمی زندہ ہو یا فوت ہو گیا۔ تو اس کا واقعہ کیا ہے؟ واقعہ اس کا یہ ہے کہ آپ عرفات کے میدان میں تھے تو ایک صحابی اونٹی پر بیٹھا تھا، اونٹی اس کی اچھلی اور گرا، فوت ہو گیا۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ ایک سیلو اس کو غسل دو، بماء وسدر، پانی میں بیل کے پتے ڈال کے اس کو غسل دو، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، اس کے جو دونوں احرام کے کپڑے اسی میں اس کو دفن کرو، کفن دو، لیکن اس کو خوشبو نہ لگاؤ، اور اس کا سر بھی کھلا رکھو، کیونکہ احرام کے ہاتھ میں سر ننگا ہوتا ہے نا، اس سر بھی کھلا رکھو کیونکہ قیامت کے دن یہ تلبیہ پڑھتا ہوا کھڑا ہوگا۔ کتنا عظیم مقام ہے، لیکن عظیم مقام بھی ہے اور ساتھ عبرتناک بھی ہے۔ اس کے لیے تو بڑی بشارت ہے جو احرام کے حال میں فوت ہو گئے یا کسی اس طرح کی نیکی کی حال میں فوت ہو گئے،
کہ آدمی جس حالت میں فوت ہوتا ہے قیامت کے دن اسی حالت میں کھڑا ہوتا ہے، قرآن پڑھتا ہوا، نماز پڑھتا ہوا، کسی نیکی عبادت میں احرام کی حالت میں فوت ہو گیا، قیامت کے دن اسی حالت میں کھڑا ہوگا۔ اور کوئی گانے سنتا ہوا، کوئی فلمیں دیکھتا ہوا، کسی اور بدماشی بدکاری میں، قیامت کے دن اسی حالت میں کھڑا ہوگا، قیامت کے دن اسی حالت میں کھڑا ہوگا۔ اس لیے بتایا نا کہ حدیث جہاں پر ایک بہت بڑی بشارت ہے اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑی بدنام بھی ہے، انسان کو فکر ہونا چاہیے۔ اور یہ بھی ہے کہ آدمی زندگی میں جس انداز سے جو اس کی زندگی گزرتی ہے مرتا بھی اسی پر ہے۔ اللہ تعالیٰ عدل انصاف کرنے والا ہے، ممکن نہیں کہ آدمی زندگی میں تو بڑا نیکی تقوی پر ہو، اللہ کے لیے مخلص ہو کر اور مرتے ہوئے بے ایمانی کی حالت میں ہو، اللہ ایسا نہیں کرتا، سمجھے نا؟ آدمی جس انداز سے زندگی گزرتی ہے موت اسی پر آتی ہے۔ کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو گاڑی کا، تو جو گاڑی میں تھا مر رہا تھا، تو جو اس کے پاس آئے پولیس والے یا جو بھی ایمبولینس والے اس کو کلمہ پڑھا رہے ہیں، اور کلمہ پڑھنے کی بجائے گانے گا رہا ہے جو گانے اس کی گاڑی میں چل رہے تھے۔ جی ہاں، اس لیے انسان کو یہاں پر فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ زندگی میں کیا کر رہا ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ مرتے ہوئے بھی اس کو یہی حالت ہو۔ 112 میں کسی نبی ولی یا بزرگ کے لباس کا کفن بننے والے کو عذاب سے نہیں بچا سکتا، بڑی اہم مسئلہ ہے۔ ہمارے یہاں بھی ہم آج تک یہ بات کرتے ہیں تبرک کی کہ بزرگ کا کپڑا اس کی یہ چیز ایک چیز کو پھیلانے ہے۔ اصل آپ کا اپنا کردار عمل کیا ہے؟ دیکھیے حدیث پڑھیے کہ حدیث کیا ہے۔ ابن عمر فرماتے ہیں کہ جب عبداللہ ابن ابی منافقوں کا سردار مر گیا تو اس کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ ہی تھا، جو بڑا مخلص سچا مسلمان تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اب آپ کو پتا تو تھا کہ یہ منافقوں کے سردار بے ایمان ہے، لیکن آپ جس قدر آپ کے دل میں اللہ نے رحمت شفقت بے ایمانی رکھی تھی، تو بیٹے نے آ کے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا قمیض دے دو تاکہ باپ کو پہنا دو، آپ اس کا جنازہ کر دو، شاید کہ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کر دے۔ آپ نے اپنا قمیض بھی دے دیا، اس کو کفن کے طور پر پہنانے کے لیے اس کا جنازہ بھی پڑھ دیا۔ حالانکہ بڑے فاروق روک رہے ہیں، اس کا جنازہ بیمان کا جنازہ پڑھتے ہو آپ نے، اللہ نے روکا نہیں، جب تک اللہ روکا گیا نہیں روکے گا نہیں پڑھتا۔ حتیٰ کہ بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے اپنا لعاب بھی اس کے اوپر ڈالا۔ اللہ نے کیا نازل کر دیا؟ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم۔ آپ ان کی بخشش مانگو نہ مانگو، ان کے 70 مرتبہ بھی بخشش مانگو تب بھی اللہ ان کی بخشش نہیں کرے گا۔ اللہ نے آیت نازل کی، آپ نے کیا پڑھا؟ اس آیت کے نازل ہونے پر بھی آپ مانتے ہیں کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ 70 مرتبہ سے زیادہ بخشش کرنے پر بخشش ہو جائے تب اس بخشش مانگو۔ پھر دوسری آیت نازل کرتے ہیں وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، کہ بے ایمانوں میں سے کوئی مر جائے تو نہ تو ان کا کوئی جنازہ پڑھو اور نہ ان کی قبر پر کھڑے ہو دعا کرنے کے لیے، سمجھے نا؟ اس کو اپنا قمیض پہنا دیا، جنازہ پڑھا دیا، نبیوں کے امام جنازہ پڑھانے والے پھر بھی بخشش نہ ہو، اس لیے کیونکہ عمل وہ بخشش کے لائق نہیں ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا بھائی کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قمیض اس کے کسی کے کام نہیں آ سکا، آپ کا ڈالا ہو منہ میں اس کے لعاب کام نہیں آ سکا، تو پھر کسی اور آدمی کا کوئی نیک بھی ہو اس کے قمیض اس کے کپڑے کہاں کام آئیں گے؟ بہت بڑی عبرتناک چیز ہے جو ہمیں سمجھنے کی ہے۔ اسی طرح 113 میں بھی، بلکہ ہمارے یہاں پر ہی کہ بعض اوقات کفن کو کیا کرتے ہیں؟ زمزم سے دھوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آج کل تو خیر یہ سلسلہ تھوڑا کم ہو گیا، کچھ سال پہلے کافی زیادہ تھا کہ لوگ کپڑے لیتے مکہ سے خریدتے پورے تھان، ان کو زمزم سے دھوتے۔ کیوں بھائی؟ کہ ہمارے کفن بنے گئے۔ کوئی زمزم سے دھونے کے
بجائے تو بیت اللہ میں بھی کیوں نہ دفن ہو جاؤ. اگر شرک ہے، اگر عمل اچھا نہیں ہے، تو ابو لہب کہاں دفن ہوا تھا؟ ابو لہب کہاں دفن ہوا؟ مکہ میں تھا. کہاں ہے؟ سیصلی نارا ذات لہب. اللہ نے پوری صورت نازل کر دی بیان کرنے کے لیے وہ جہنم ہے. اس لیے بات عمل کی ہے، بات کپڑوں کی نہیں ہے، احرام کی نہیں ہے، جس جگہ دفن ہو رہا ہے اس کی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آپ کا عمل کیا ہے. عبداللہ بن ابی کہاں دفن ہو رہا ہے؟ مدینہ میں، بقیع میں. آپ کی جنازہ پڑھنے کے بعد دیکھیں اللہ بات ہے کہ اس کی بخشش ہوگی. اس لیے اصل انسان کا عمل ہے. عمل اچھا ہے تو چاہے جنازہ پڑھنے والا کوئی بھی نہ ہو. کسی نے جنازہ نہیں پڑھا، اٹھا کے ایسے دبا دیا دشمنوں نے، کافروں نے، فرق کرو کسی کو شہید کر کے ایسے اٹھا کے مار کے دفن کر دیا، دبا دیا اس کو، اللہ کے ہو جنتوں میں. اس لیے ضرورت اپنے عمل کو دیکھ لیتی ہے. آخری مسئلہ اس میں 113 میں کفن بنانے، قبر کھودنے اور غسل دینے کی اجرت میت کے مال سے ادا کرنی چاہیے. اس کے بعد قرض ادا کرنا، ہم نے پہلے ذکر کر دیا اس مسئلے کا. اصل یہ ہے اس میں ابراہیم نخعی امام حنیفہ کے جو استاد ہیں ان کا قول ذکر کیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میت جو اس کے مال سے اس کے کفن دفن کے اس طرح کے خرچات کو نکالا جائے، اس کے بعد اس کی وصیت کو نکالا جائے. تو یہ ہے. اچھا، اس مسئلے میں بھی کچھ چیزیں ہیں جو غلط کی جاتی ہیں. کفن پر بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلمہ طیبہ، عہد نامہ، پرانی آیات یا اہل بیت وغیرہ کے نام لکھنا. یہ پورا قرآن کی کمر لکھ دو. اگر قرآن پر چلا نہیں تھا تو یہ قرآن کی اور توہین ہے. سمجھے نا؟ مرنے والے کے اوپر قرآن کی آیتیں لکھ کر ڈال قرآن کی توہین تو اور کیا ہے؟ تو اس لیے ان چیزوں کا فائدہ کیا ہونے کے بجائے بلکہ نقصان ہے. قرآن کی اور توہین کر کے گناہگار ہوئے. علیحدہ کپڑے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کلمہ طیبہ ہے، ایسا کسی نے الگ کپڑے پر لکھ رکھا، سینے پر رکھنے ایسا کسی نے، یہ بھی ساری چیزیں غلط ہیں. کفن آب زمزم میں ڈبو رہے اس کے بعد کر رہے تھے، یہ بھی غلط ہے. بزرگوں کے بعد میں کفن دینا، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قمیض کام نہیں آ سکتا تو آپ کے بعد کون سا بزرگ ہے جس کا قمیض کام آئے گا، اس کے کپڑے کام آئیں گے. یہ عقیدہ رکھنا کہ مذکورہ والا تمام امور یا کسی ایک پر عمل کرنے سے میت کے عذاب میں تخفیف ہوگی، ایسا نہیں ہوگا. تخفیف ہوتی ہے، عذاب ہوتا ہی نہیں ہے اگر عمل اچھا ہوگا. چھوٹے بچوں کو کفن کے بجائے نئے کپڑے پہنا کر دفن کرنا، یہ بھی جاہلیت ہے. اور آخری طرح اور بھی کہ فوت شدہ دلہن کو کفن کے بجائے شادی کے کپڑے یا صحرا پہنا کر دفن کرنا. دلہا صاحب کو صحرا پہنا کر دفن کیا، پھر اس سے دیکھتے پہچانے کوئی ہندو ہے، کوئی ہندو ہے مسلمان نہیں. کیونکہ صحرا کون مانتا ہے؟ ہندو مانتا ہے. آپ تو اس کی شکل سے پہچانا جائے کہ ہندو ہے، اسے سوال جواب کرنے کی ضرورت ہے. صاحب کیا کیا جاہلیت ہے، لیکن یہ جاہلیتیں ہمارے یہاں موجود ہیں. ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں ان چیزوں کو تاکہ ہم ان کو جانیں، خود بھی ان سے بچیں اور لوگوں کو بھی ان سے بچانے کی کوشش کریں. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر. سر 4 سوال ہیں. جی پہلا ہے کہ مل کر کسی کے گھر پہ یا مسجد میں یا کسی اور جگہ پہ تعزیت کے لیے جا سکتے ہیں ایک ساتھ؟ دیکھیے ایک ساتھ چلے جائیں مشکل نہیں ہے. فرض کرو کوئی فوت ہوا، آپ نے مجھے بتایا کہ فلاں فوت ہو گیا، چلو آئے تعزیت کریں، 2-4 مل کے چلے، مشکل نہیں ہے. لیکن یہ غلط ہے نا کہ بیٹھنا، محفل جمانا، مجلس لگانا، آ رہے ہیں لوگ تعزیتوں کے لیے گانے چلتا ہے، یہ چیز غلط ہے. غیر تعزیت کر کے 2-4 منٹ کے اندر افسوس کی بات کی، ان کو حوصلہ دیا چلے جائے، مشکل نہیں ہے. دوسرا سوال ہے کہ احرام کی حالت میں جو فوت ہوتا ہے کیا اس کے لیے نماز جنازہ پڑھی جائے؟ ہاں، جو احرام کی حالت ہوتا ہے اس کا جنازہ تو ہے، صرف شہید کا نہیں. شہید کا بھی کیوں نہیں ہے، صرف ذکر کیا کہ کوئی شہادت جو ہے انسان کے سارے گناہوں کی معافی ہے، اس لیے شہید کا اگر جنازہ نہیں ہے تو اس کی پر. لیکن دوسری حدیث میں پڑھنے کا ہے بھی، آپ نے بعض شہیدوں کا پڑھا بھی ہے، بلکہ احد کے شہداء کے حوالے سے آپ کے علم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 سال کے بعد جنگ احد کب ہوئی؟ 3 ہجری کو. تو جس سال آپ فوت ہوئے اس سال آپ نے ان کا جنازہ پڑھا، سمجھے نا؟ اب اس سال آپ ان کا جنازہ پڑھا. بعد روایت میں آتا ہے.
اس لیے وہ شہداء کا جنازہ پڑھا بھی جا سکتا ہے اور نہ پڑھا جائے تب بھی جائے، لیکن جو احرام کے حالت فوت ہو اس کا جنازہ ہے نہ، اس کا تو آپ مسلمانوں کی طرح ہے۔ صرف کفن میں فرق ہے، کفن میں یہ کہ چونکہ احرام کی حالت میں ہے تو اس کو اس کے ساتھ کوئی کفن نہیں دیا جائے گا، اس کے احرام میں ہی اس کو دفن کیا جائے گا، اس لیے ہے۔ تیسرا سوال بھی آیا ہے کہ آج کے دور میں ایک مسلمان کو کیسے پتا چلے گا کہ دوسرا مسلمان جو ہے وہ منافق ہے، اور کیا عام مسلمان کو منافق کی نماز پڑھنی چاہیے؟ دیکھیے ابھی منافق کا معاملہ ہے، منافق چونکہ دل کا معاملہ ہے، منافقت ہاں بعض اوقات ظاہر ہوتا ہے کسی کے اعمال سے کہ آدمی مخلص نہیں، دین پر چل رہا، غدار ہے، اس طرح کی بے ایمانیاں کر رہا ہے، لیکن پھر بھی ہم جب تک کوئی اسلام کا اظہار کر رہا ہے، ظاہراً مسلمانوں والے کام کر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، عقیدہ اس کا صحیح ہے، تو ہم اس کو مسلمان شمار کریں گے، اس کے ساتھ مسلمانوں والا معاملہ کریں گے اور اس کے اندر کے معاملات جو ہیں اس کو نہ چھوڑیں گے۔ یعنی دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منافقوں کے نام بتا دیا حضرت حذیفہ کو، لیکن عام اعلان نہیں کیا کہ فلاں فلاں منافق ان کا جنازہ نہیں پڑھنا۔ منافق مرتے تھے، ان کے جنازے پڑھ جاتے تھے، لیکن حذیفہ کو پتا ہوتا تھا کہ کون منافق ہے، وہ اس کے جنازے نہیں پڑھتے تھے۔ اس لیے بعض صحابہ کیا کرتے تھے، جن کے بارے میں ان کو شک ہوتا تھا یہ منافق ہے، وہاں حذیفہ کو دیکھتے تھے کہ جنازہ پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا، اگر حذیفہ جنازہ پڑھتے تو بھی آ جاتے، لیکن حذیفہ کسی کے جنازے نہیں پڑھتے تو پتہ چلتا کہ یہ منافق ہے، وہ بھی اس جنازے میں نہیں جاتے تھے۔ اس لیے ان کو تو پتہ چل گیا، لیکن ہمیں نہیں پتا کہ کون منافق کون، اس لیے ہم اس کے ساتھ مسلمانوں والا معاملہ کریں گے، اس کا ارادہ پڑھیں گے، بخشش کی دعا کریں گے، بشرط کہ وہ شرک نہ کرتا ہو، کھلے کفر کا ارادہ کرتا ہو۔ سوال مسئلہ نمبر 89 میں بیان کی ہے کہ جس میں میت کے گھر پہ جو ہے کھانا کھانا جو ہوا شمار کی جاتی ہے، یہ حدیث کی اصطلاح کون سی ہے؟ یعنی کہ نبی کے سسم سے ہے یا صحابہ کے عمل سے؟ دیکھیے صحابہ صحابی جب کہتے ہیں نا کہ ہم صحابہ اس چیز کو اس طرح سے دیکھتے تھے، اگرچہ وہ عمل صحابہ کا ہے، سمجھے نا، حضرت جریر بن عبداللہ کی جو حدیث ہے نا کہ صحابہ کے نزدیک میت کے گھر میں جمع ہونا تعزیت کے لیے اور ان کے گھر میں کھانا کھانا ماتم شمار ہوتا تھا۔ اب عمل کس کا ہے؟ صحابہ کا ہے، لیکن سبھی صحابہ اس چیز پر متفق ہیں۔ یہ ہمارے ہاں جو تیسری بڑی دلیل ہے وہ کیا ہے؟ قرآن و سنت اور اجماع، اور سب سے بڑا جو اجماع ہے وہ صحابہ کا اجماع ہے، سمجھے نا؟ تو صحابہ کرام کا اس مسئلے پر سبھی کا اجماع ہونا پہلی بات تو اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے یہ چیز نبی کے صاحب سے لی ہے۔ اور میں آپ کے علم کے لیے کہ بعض اوقات صحابہ کسی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کرتے تھے، صرف اس ڈر سے کہ کہیں ان کو کوئی غلطی نہ لگ جائے، آپ کی طرف منسوب کریں بات کو اور بات اس میں کوئی ایسے نہ غلطی ہو جائے، اس لیے وہ آپ کی طرف بات منسوب نہیں کرتے تھے، حالانکہ وہ انہوں نے آپ سے ہی ہوتی تھی۔ لیکن اگر آپ کی طرف منسوب نہیں بھی کرے تب بھی صحابہ کا کسی بات پر اجماع ہو جانا ہی سب سے بڑی دلیل ہے۔ جیسے بارین کے اندر ہے وہ ایک